ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے اعتبار سے آنے کی توفیق نصیب ہو پائی۔ میرے بہت دوستوں لوگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھی نئے کام کرنے کے اعتبار سے توفیق کا دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خاص طور پر فرائض کی لائن سے کسی کو توفیق نہیں جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک فرض کے چھوڑنے پر کروڑوں کروڑ سال آدمی جہنم میں سے بتائے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو ایک فرض ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو گویا اس کو کروڑوں سال جہنم سے بچنے کا ایک سبب دیتے ہیں کہ اب اس کے ذریعے وہ کروڑوں سال جہنم میں سے بچے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میرے محترم دوستوں کو اللہ کے احکامات کا پورا کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اسلام ایک بڑی نعمت ہے۔ اسلام کا ایک حصہ ہے ایک عمل جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں اعتبار کیا، وہ جمعہ کی نماز۔ میرے محترم دوستوں کو یہ آج کا دن بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ نے ہم کو موقع دیا، مگر یہ جمعہ کے دن کا اصل مقصد اللہ رب العزت نے آخرت کو یاد دلانا ہے، موت کو یاد دلانا ہے۔ اس کو آپ دیکھ کر غور کرو، جمعہ کے دن آدمی نہا دھو کر گھر سے نکلتا ہے، اسے یاد دلانا ہے کہ تو آج خود نہا رہا ہے، ایک دن آئے گا دو گھنٹے میں آج تو کپڑے بدل رہا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہے، ایک دن آئے گا لوگ تجھے کفن دے۔ آج تو اپنے بدن پر خوشبو لگا رہا ہے، ایک دن آئے گا لوگ تیرے بدن پر خوشبو لگا۔ آج تو اپنے قدموں پر چل کر مسجد کی طرف سے ایک دن آئے گا چار کاندھوں پر، چار لوگوں کے کاندھوں پر چل کر مسجد میں۔ میرے دوستوں کو جمعہ کا دن خاص طور پر موت کی یاد دلاتی ہے، اور موت جس کو یاد ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہے، اور جو آخرت کی تیاری کرتا رہے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آخرت کی تیاری کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب، مگر میرے محترم دوستوں کو اگر دنیا میں اتنی بڑی کوئی کامیابی کسی کو مل جائے یہ تو آخر چھوڑنے والی چیز ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت پوری دنیا کا بادشاہ بھی بناتے تو اس کو یہ بادشاہ چھوڑ کے بناتے، مگر آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی کامیابی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ وہاں ناکام ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکام ہوگا، اور ہمیشہ کی پریشانی ہے، ہمیشہ کی مصیبتیں ہیں، ہمیشہ کے غمرانے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کتنی قسم کے آسان ہے۔ اللہ نہ کرے میرے دوستوں کو ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اپنے قرآن کریم میں جہنم کے عذابات بتائے، ایک ایک جہنمی کو کن لائن سے عذاب ہوگا اور کتنے اعتبار سے عذاب ہوگا کہ کہیں تو آنکھ کی کینچیوں سے اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں گے، زبانیں کاٹی جا رہی ہوں گی، تو کہیں شیشہ پگھلا کر اس کے پان میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور کہیں آنکھوں میں سراغے بہکا کر ڈال دی جائیں گی، تو کہیں لوہے کی کنگیاں بدن میں پیوس کر کے بدن کی کھال اور گوشت اور بوٹیاں نوچ لی جاتی، اندر میں بھوک ہوگی شدت کی، گلے میں پیاس ہوگی شدت کی، کھانے کو اگر ملے گا تو زبون کا پھل، اور پینے کو اگر ملے گا تو خون اور پی، اور چاروں طرف سے اس کو آنگنے گھیرا ہوا ہوگا، سانپ بچھو الگ سے اس کو کاٹ اور ڈس رہے ہوں۔ میرے دوستوں کو معمولی چیز نہیں ہے، ہر نبی نے آپ کے ڈرایا اپنی اپنی قوم کو کہ یہ خطرناک حملہ ہے، یہ اللہ کا زبردست عذاب ہے۔ اگر اس اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزری تو یہ عذابات میں ہم کو جمع دے، اور ہر نبی نے آ کر یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کی مرضی پر زندگی گزارو گے، اسلام پر زندگی گزارو گے، اپنے اپنے وقت کے نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں لے آؤ گے، تو اللہ
اللہ رب العزت تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازے. اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں کیا. میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے 3 موضوع اکثریت میں آپ کو ہر آیت میں مل جائے یا الگ الگ قریب قریب یہ تینوں موضوع مل جائے. ایک تو خوف کی لائن سے، اور ایک امید کی لائن سے، اور ایک محبت کی لائن سے. اور اللہ رب العزت کے ہر نبی نے آ کر یہ تینوں لائن سے امت کو سمجھایا. یہ دیکھو، ایک طرف اللہ کا عذاب ہے تو ایک طرف اللہ نے ثواب کا نظام بنایا ہے، یعنی جنت میں بہترین نعمتیں بنائی ہیں. اور تیسرا، تم پر کتنے اللہ نے احسان کیے. قرآن میں بھی ہم دیکھیں اٹھا کر کہیں اللہ عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں ثواب کا، کہیں احسانات کا. وہ کیوں کرتا ہے اس طرح فیصلہ؟ وہ اپنے بندے کو اپنی اطاعت پر لانا چاہتا ہے. اس کی اور کوئی منشا نہیں کہ میرے بندے میری مانی، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں نے ان پر احسانات کیے ہیں، اور آنے والے کل میں بھی میں نے ان کے بہترین نعمتیں واقع کی ہیں. بس میری چاہت یہ ہے کہ یہ میری ماں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ میری ماں. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی پوری جان، پورا مال میری منشا بنائے. جب میرا نام آ جائے، جب میرے دین کا کام اور کام کا تقاضا آ جائے، جب میرے کلمے کو پھیلانے کے اعتبار سے کوئی تقاضا آ جائے، جب میرے دین کو ہر اچھے پکے مقام میں داخل کرنے کے اعتبار سے کوئی تقاضا آ جائے، تو یہ اپنی جان جھونک دے، اپنا مال جھونک دے. اللہ کی چاہت، اس چاہت پر لانے کے لیے، اپنے حکموں پر جمانے کے لیے اللہ نے یہ 3 موضوع پوچھے کہ دیکھو، چاہت پر آ جاؤ گے تو یہ ہے، چاہت پر نہیں آؤ گے تو یہ ہے. اور ہم نے تمہارے پر احسانات کیے. عذابات بتلائے اس لیے تاکہ خوف دل پہ آئے، اور خوف کی وجہ سے یہ ہماری طاقت ہے. ثواب بتلائے اس لیے کہ یہ ثواب کے چکر میں لالچ میں آ جائے، امید ہم سے لگا کر ہماری اطاعت پر آ جائے. اور احسان بتلائے اس لیے تاکہ یہ احسان میں دب کر ہم سے محبت کرے. انسانی فطرت ہے، اگر کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو اس کے دل میں فطری طور پر محبت پیدا ہوتی ہے. اور بنیاد اطاعت کی یہ 3 ہے. آدمی یا تو خوف میں کسی کی اطاعت کرتا ہے، یا تو کسی سے امید لگی ہوتی تو اطاعت کرتا ہے، یا پھر کسی سے محبت ہوتی تو اطاعت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تینوں راستے کھولے. میرا بندہ کسی نہ کسی درجے میری اطاعت پر آئے، کوئی نہ کوئی بہانے سے میری اطاعت پر آئے، چاہے ڈر کے آئے، چاہے امید لگا کر آئے، چاہے محبت میں آئے. کیوں؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو، اور اس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. میرے محترم دوستوں کو کامیاب ہم بھی ہونا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں کامیاب کرنا چاہ رہا ہے. پھر بیچ میں گاڑی پھنسی کی رہا ہے، وہ بھی کامیاب کرنا چاہ رہا ہے اور ہم بھی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں. میرے محترم دوستوں کو اکثریت انسانوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کامیابی اصل میں. ہر ایک نے اپنے اپنے زبان سے خاکہ بنایا ہے کامیابی کا. کسی نے اپنی تجارت میں کہ میں تجارت میں آگے بڑھ جاؤں گا، میری سیلنگ بڑھ جائے گی، میری انکم بڑھ جائے گی، میں کامیاب. کسی نے اپنی زراعت میں، کسی نے اپنی حکومت میں، کسی نے اپنی کھیتی باڑی میں، کسی نے اپنی دکانوں میں، کسی نے اپنی نوکریوں میں. ہر ایک آدمی نے اپنا اپنا ایک خاکہ بنایا ہے، میں اس میں آگے بڑھ جاؤں کامیاب. حالانکہ میرے محترم دوستوں کو ان ساری شکلوں کو جمع کر دو، کاشتکاری جمع کر لو، حکومت کا کاج مال و دولت، دکان مکان سب جمع کر لو، ایک ہی آدمی کو دے دیا نمرود، پوری دنیا کے حکومت دے دیا، سارے درشن اس کی قبضے میں، پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا. اگر ان چیزوں شکلوں کا بڑھ جانا یا ان چیزوں شکلوں کا مل جانا ہی کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود کامیاب ہو جاتے. فرعون پورے مصر کا بادشاہ تھا اور نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، مگر کامیاب ہو گئے. میرے محترم دوستوں کو کامیابی کہتے کس کو ہے؟ دنیا کے اعتبار سے اصل اطمینان قلب کا مل جانا اور آخرت کے اعتبار سے جنت میں داخلہ مل جانا، یہ ہے اصل کامیابی. دنیا میں اطمینان قلب حاصل ہو گیا،
ابراہیم علیہ السلام نے مان کے لیا ہے کہ اللہ آپ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے ہماری بات کہ ہم انہیں زندہ کریں گے مرنے کے بعد. اللہ مجھے یقین تو ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ 4 پرندے پال لیے. ان چاروں کو نام سے مانوس کرو، ایک کو کسی نام سے دو پکارو تو اڑ کے آنا چاہیے، اتنا مانوس کرو. مانوس کر لیا ان کو چاروں کو لا کر ذبح کر دو. انہوں نے ذبح کر دیا تھا. چاروں کی گردن ایک طرف رکھو اور ان کا قیمہ بنا دیا. چاروں کے قیمے کو آپس میں ملا دو. انہوں نے ملا دیا. اس میں سے 4 واٹے بناؤ. 4 واٹے بنا دیے. اب ہر واٹے میں چاروں پرندوں کا قیمہ ہے. جاؤ 4 دشاؤں میں بکھیر کے آ جاؤ. وہ 4 دشا میں بکھیر کر آ گئے تاکہ آ جاؤ جہاں گردن رکھی تو وہ گردنوں کے پاس آ گئے. پکارو وہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا ایک نام تو چاروں طرف سے باریک باریک روٹیاں پرندوں کی وہ گردن آتش فضا میں کھڑی ہو گئی اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. کلیجی بنتے ہوئے، بھنگڑا بنتے ہوئے، مردہ بنتے ہوئے، پورا پرندہ بنتے ہوئے آنکھوں میں دیکھ لیا. اور پھر وہ اڑ کر بغیر گردن کے پیر کے پاس آ کر بیٹھا اور پھر وہ گردن سے پکڑ لی اللہ کی مدد سے. وہ چاروں پرندوں کو اسی طرح انہوں نے بنتے دیکھا. دل میں اطمینان پیدا ہو گیا میرا اللہ کچھ نہیں کر سکتا. میرے دوستوں یہ اطمینان کہ میرا اللہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہی اطمینان آدمی کو اللہ کے حکموں پر جمائے رکھتا ہے. اگر پوری دنیا مقابلے میں آ جائے کون تھا نمرود تھا پوری دنیا کا بادشاہ اور یہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام ایک ادنا سے مسلمان. اللہ کے نزدیک ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے. انبیاء میں دوستوں بزرگوں ایک تو عام لوگوں میں نبی کا بڑا مقام، پھر انبیاء کے اندر بھی بڑے بڑے نبی ہیں. ان میں سے ایک ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ اللہ کے نزدیک بڑا مقام، مومنوں کے نزدیک بڑا مقام، لیکن دنیا کے پاس سے کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا اس سے کچھ بھی نہیں ہے. مگر میرے محترم دوستوں کو یہ پوری دنیا کا بادشاہ مقابلے میں آیا کچھ نہ کر پایا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آگ جلائی گئی ہے آگ میں پھینک دیا گیا. اب وہ آگ میں گرنے والے اور اس موقع پر جبریل علیہ السلام آئے کہ ابراہیم اگر آپ کہو تو آپ کی مدد کریں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کیا اجازت لے کر آئے؟ یاد رکھنا اللہ رب العزت کبھی کسی مخلوق کے راستے سے مدد بھیجتے ہیں تو یا تو اطمینان کے لیے یا امتحان. کہیں اطمینان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، کہیں امتحان لینا مقصود ہوتا ہے. اگر کوئی مخلوق آ کر براہ راست ہماری مدد کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کو اطمینان پہنچانے کا سبب ہوتا ہے. مگر اگر کوئی مخلوق آ کر یہ کہے کہ ہم تمہاری مدد کر دے تو سمجھ جانا اللہ یہاں تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. اگر تم نے اس مخلوق کا انکار کر دیا تو امتحان میں پاس، اگر اس مخلوق سے مدد لے لی تو امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے یا تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ اجازت دے کر آئے. یعنی اللہ نے نہیں بھیجا تو اجازت دے کر آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہے؟ اور پھر ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. یہ میرے محترم دوستوں بزرگوں ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ کہا کہ ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ جو دیکھا تھا نا اللہ کی طاقت اور قدرت سے پرندے کو بنتا ہوا، اس بات نے ان کے دل میں بات پیدا کی کہ جب اللہ میرا ایسی قدرت والا ہے کہ بوٹی بوٹی جوڑ کر پرندے کو بنا سکتا ہے اور جلا سکتا ہے، وہ اس نمرود کو بھی اور اس آگ کو بھی میرے فیور میں کر سکتا ہے، تو مجھے کیا حاجت ہے جبریل علیہ السلام کی؟ اگرچہ جبریل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے مگر اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک مخلوق ہے. لفظ مخلوق ہی حقیر ہونے کے لیے کافی ہے. لفظ مخلوق ہی حقیر ہونے کے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ کیا مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اور خالق دیکھ رہا ہے تو مخلوق کی کیا حاجت ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں جب آدمی
اللہ کی قدرت سے کام بندہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہ اطمینان قلب کا پیدا ہو جانا دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ یہ ایمان سے بھی آگے نظر کی چیز ہے، ایمان سے بھی آگے نظر کی اطمینان قلب۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو ہے، یقین تو ہے، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں، اگلی چیز چاہتا ہوں۔ یقین تو ہے آپ زندہ کریں گے، مگر اطمینان چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے کہ حق ہے میرا۔ اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تو جبریل جیسے کو واپس کرنا آسان ہو گیا، نمرود جیسے سے ٹکرانا آسان ہو گیا، اور نمرود جیسی طاقت دنیاوی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے پوری دنیا کا بادشاہ ہے، تاکہ وہ مقابلے میں ہے، مگر یہ اپنے دین پر چلے ہوئے ہیں، اپنے ایمان پر چلے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں کو سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہتے کس کو کامیابی اپنے اعتبار سے سوچ لیا ہے، یعنی دنیا میں اطمینان قلب میں مل گیا، سو کی روٹی کھا رہا ہو، ٹوٹی موٹی جھوپڑی میں رہتا ہو، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، اور اگر اس کے دل میں اطمینان ہے خالی دنیا کا بادشاہ ہے، اور اگر بڑے بڑے محلات میں رہتا ہو، بہترین پوشاک پہنتا ہو، اور عمدہ قسم کے کھانے استعمال کرتا ہو، اگر دل میں اطمینان نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فقیر دیش ہے۔ کون ہے؟ پورے مصر کا بادشاہ ہے، مگر سونے کے پلنگ پر لیٹ کے کروٹیں بدل رہا ہے بیچے نہیں، فرعون پورے مصر کا بادشاہ، اور سونے کے پلنگ پہ لیٹا ہے مگر بیچے کی کروٹیں ہیں، کیوں؟ دل کا اطمینان چھین لیا۔ حکومت تو ہے، مال تو ہے، دولت تو ہے، مگر اطمینان قلب نہیں ہے۔ پوری زندگی پریشان رہا، کبھی چیٹیوں کا عذاب، تو کبھی چوہوں کا عذاب، تو کبھی مینڈک کا عذاب، تو کبھی خون کا عذاب، پوری زندگی دیکھنے لگی، اور موت کیسی آئی؟ عبرت کا نشان بن گیا تھا کہ قیامت تک کے لوگ عبرت لیں گے، اس کی لاش کو سڑنے نہیں دیا، تلنے نہیں دیا۔ دیکھو یہ ہے دنیا کا فرعون، یہ ہے دنیا میں خدائی دعویٰ کرنے والا، یہ ہے دنیا میں چیزوں اور شبدوں کے بل پر اچھلنے والا۔ کیا کیا اللہ نے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اطمینان قلب کا مل جانا یہ اصل دولت ہے، اور یہ دولت میرے دوستوں کو ان کو ملتی ہے جن کے دلوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، آخرت کے اعتبار سے جنت اور دنیا کے اعتبار سے اطمینان قلب کا کس کو ملے گا؟ جس کے ساتھ اللہ اپنی قدرت کر دے گا، ان کے دل اطمینان سے ہو جائیں گے، اور آخرت میں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جن کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوگی اور جن کے خلاف قدرت ہو جائے گی، تعلیم ناکام ہو جائے گی۔ کامیابی قدرت کو ساتھ لینے میں اور ناکامی قدرت کو خلاف کرنے میں۔ اب میرے محترم دوستوں لوگوں، اسباب سارے، دنیا کی ساری مخلوق میرے فیور میں ہو اور اللہ کی قدرت خلاف ہو جائے، اب مجھے ناکامی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قید ساری چلی ہے، اور اللہ نے کالا بادل بھیجا، وہ دیکھ کے خوش ہونے لگے کہ کالا بادل آ گیا، اب یہ بارش برسائے گا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اس بادل میں آگ چھوٹی ہوئی ہے، یہ سمجھ رہے بارش برسے گی، یہ پہ آگ برسائے گا۔ میرے محترم دوستوں، وہ بادل کالا دیکھ کر ہر ایک کا تجربہ ہے، کالا بادل بارش برساتا ہے، سبب تو فیور کے ہے، سبب موافقت پر ہے، مگر اللہ کی قدرت مقابلے میں ہے، تو اب یہ سبب ہلاک کر لیں گے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندگی کا سامان آ رہا ہے اس کالے بادل میں، بارش برسے گی، کھیتیاں ہوں گی، ہماری زندگی سنورے گی، اور اللہ اس بالکل اسی بادل سے آگ برسا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں لوگوں، آج بھی ہم لوگوں کے ہرے ہرے بنڈل دیکھ کے، پیلے پیلے بنڈل دیکھ کے، لال لال بنڈل دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اسے یہ پتا نہیں کہ اس نوٹ کے بنڈل کے ساتھ کورٹ کچہری، پولیس کی مگزماری اور ڈاکٹروں کی دوائیں اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا بیماریاں لپٹ چپٹ کے آ رہی ہیں۔
اس کو پتا نہیں. یہ تو بنڈل دیکھ رہا ہے لوگوں کے بس. آنے دو، جھوٹ سے آنے دو، سود سے آنے دو، ملاوٹ سے آنے دو، کسی کی جان مار کے آنے دو، کسی کی عزت ڈوب کر آنے دو. بس پیسے چاہیے، نوٹ چاہیے. مگر ان نوٹوں کے بنڈل کے ساتھ کیا کیا بھیج رہا اللہ اس کو نہیں معلوم. اس نے جھوٹ بول کر اللہ کی قدرت کو خلاف کیا، اس نے دھوکہ دے کر اللہ کی قدرت کو خلاف کیا، اس نے ملاوٹ کر کے اللہ کی قدرت کو خلاف کیا، اس نے اللہ کے احکامات کو توڑ کے اللہ کی قدرت کو خلاف کر لیا. اب چاہے کتنے بنڈل کما لے. بنڈل کا تو مطلب ہی بنڈل ہوتا ہے. ہمارے لوگ کھڑی بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ بنڈل ہے یار. کیا مطلب بنڈل کا؟ بنڈل ہے یار، کوئی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے. نوٹ بندی میں سب نے دیکھ لیا کتنا کام کا یہ بنڈل، جس کے بعد جن کے بنڈل کو اتنا زیادہ پریشان تھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی قدرت کو خلاف کر لے اور پھر پوری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے تب بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. فرعون پورے لشکر کے ساتھ ہے، بڑے بڑے ہتھیار ہیں اور بہترین سپاہی اس کے ساتھ ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے کون ہے؟ ایک بکری چل رہا. اللہ کے نزدیک مقام ہے، مومنوں کے نزدیک مقام ہے، مگر ظاہری طور سے کیا ہے؟ ایک بکری چل رہا ہے. اور ساتھ میں ساتھ دینے والے کون ہے؟ غلامی حیثیت رکھنے والے غلام لوگ. ان کے لیے دریا پھٹ کے راستے دے رہا ہے اور وہ فرعون کو دریا غرق کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے. کیوں؟ ان کے ساتھ قدرت ہے، اس کے خلاف قدرت ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی قدرت ہو گئی تاکہ بکری چرواہا تھے، غلامی عزت رکھنے والے ان کے ساتھ دینے والے تھے، ان کے لیے دریا پھٹ کر راستے بن گیا. یہ اس میں سے پار ہو رہے ہیں. مگر فرعون کے خلاف قدرت ہو گئی. اب وہ جا کر غرق ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے. میرے محترم دوستوں کو دنیا کی چیزوں کا ساتھ ہو جانا یہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا ساتھ ہو جانا ہے. جب قدرت ساتھ ہو جائے گی سارے نقشے مقابلے ہوں گے تب بھی اللہ کامیاب کر کے دکھلائیں گے، اور قدرت خلاف ہوگی سارے نقشے فیور میں ہوں گے تب بھی اللہ ناکام کر کے دکھلائے گا. قرآن شاہد ہے اس کا. ابراہیم آگ میں باغ کا مزہ پا رہے ہیں، کیوں؟ قدرت ساتھ ہے. اور نمرود تخت شاہی پر بیٹھ کر سر پہ جوتے کھا رہا ہے، کیوں؟ قدرت خلاف ہے. تو میرے محترم دوستوں کو قدرت کو ساتھ لے لینا یہ کامیابی ہے. اور قدرت کن کے ساتھ ہوگی؟ قدرت یقین والوں کے ساتھ ہوگی. عمل والوں کے ساتھ بھی قدرت نہیں ہوتی، یاد رکھنا. عمل پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ قدرت ہوگی کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے، اللہ میرا کام بنا کر رہے گا. میں نے یہ کام کر لیا ہے اللہ کی مرضی کا، اب میری مرضی کے مطابق اللہ کام بنا کر رہے گا. یقین ہو اللہ کی باتوں پر. جس درجے میں محترم دوستوں اللہ کے ہونے کا یقین، اسی درجے اللہ کے حوالے کا یقین ہونا چاہیے. ذرا برابر فرق نہ ہو. جس طرح ہم اللہ کو حق مانتے ہیں اسی طرح اللہ کے ہر وعدے کو حق مانتے ہیں کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اپنی قدرت سے ضرور پورا کرے گا. یہ یقین رکھنے والے قدرت کو ساتھ لینے والے ہیں. جب یقین قدرت پر ہوگا تو قدرت ساتھ ہو جائے گی. جب یقین سبب پر ہوگا تو یہ سبب کی محنت پر لگیں گے، قدرت خلاف ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستوں محنت کر کے اللہ کی قدرت کا یقین اپنے دلوں میں دکھانا ہے. یہ جو اللہ کے راستوں میں نکال رہے ہیں نا بھائی، چلو 4 مہینہ، چلو بھائی 40 دن نکلو اللہ کے راستے میں. کیوں بھائی؟ اللہ کی قدرت سے پرورش کا یقین پیدا کرے. اللہ سے پلنے کا یقین تو ہے مگر بیچ میں ملاوٹ بھی ہے کہ ہاں بھائی اللہ پالتے ہیں مگر میری گاڑی کے ذریعے سے، ہاں بھائی اللہ پالتے ہیں مگر میری کھیتی باڑی کے ذریعے سے، ہاں بھائی اللہ پالتے ہیں مگر میرے زراعوں کے ذریعے سے. میری نوکری، میری ڈگری، میری کاشتکاری، میری حکومت، میرا تخت، میرا تاج، میری نوکری، یہ ہے ذریعہ. ٹائم سے نکل کر اللہ کی قدرت سے پرورش کا یقین لانا. میرے محترم دوستوں کو اللہ کو کسی سبب کے راستے سے رب ماننا یہ قدرت کو خلاف کرنا ہے.
اور اللہ کو اس کی قدرت کے راستے سے رب مان جاؤ، یہ اللہ کی قدرت کو ساتھ لے لے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی قدرت میرے بھی ساتھ ہو جائے، قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے یہ ذہنوں سے نکال دے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور وہ تو صحابی تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے کام بنائے، اور وہ تو ولی تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کی اپنی قدرت سے ان کے کام بنائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے وعدے نبوت پر، صحابیت پر، ولایت پر نہیں بلکہ حکموں پر ہے۔ قیامت کی صبح تک جو کوئی انبیاء جیسا، صحابہ جیسا، ولیوں جیسا عمل کر کے دکھلا دے گا، یقین کے ساتھ اللہ ویسی مدد کر کے دکھلا دے گا جیسے ولیوں کے ساتھ کی، صحابہ کے ساتھ کی، نبی کے ساتھ کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کی بھی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اور کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیچ میں اور ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ تو یہ جو رسولوں اور ایمان والوں کے بیچ اور ہے نا، یہ اور کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رسولوں کی مدد کی ہے ویسے ایمان والوں کی مدد کریں گے، یہ مطلب ہے۔ جیسے رسولوں کی مدد کی ویسے ایمان والوں کی مدد کی۔ اور تو میرے محترم رسول کو ایمان بنیاد ہے، نہ ولایت، نہ صحابیت اور نہ انبیاء کی نبوت، کہ بھئی اس کی بنیاد پر اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ ان کے مقام اپنی جگہ ہے، ولیوں کے مقام اپنی جگہ، صحابہ کے مقام اپنی جگہ، انبیاء کے مقام اپنی جگہ، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ یہ بڑے بڑے مقام والے ہو گئے، مگر اللہ کے وعدے کس پر پورے ہوتے ہیں؟ اور وہ تو احکام کے پورا کرنے پر ہوتے ہیں۔ یقین کے ساتھ کوئی اللہ کا حکم پورا کر دے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے وعدہ پورا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس کا کام بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں بہت رسول اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے یقینوں کو بنانا کسی نہیں کرو، یہ اپنے یقینوں کو بنائیں گے، اللہ کے راستے میں نکل کر یقین مضبوط کریں گے، اور یقین یہ بنائیں گے اللہ مجھے قدرت سے پال رہا ہے۔ پانی سے پیاس نہیں مل رہی، اللہ کی قدرت سے پیاس مل رہی ہے۔ کھانے سے بھوک نہیں مل رہی، اللہ اپنی قدرت سے بھوک مٹا رہے ہیں۔ کاجو بادام پستہ کھانے سے طاقت نہیں آ رہی، اللہ اپنی قدرت سے طاقت میرے جسم میں بھر رہے ہیں۔ یہ یقین ہمارا ہے، یہ چیزیں ساری دکھانے کے لیے ہے، کرنے کے لیے اللہ کی قدرت ہے۔ سامنے چیزیں دکھاتے ہیں، پیچھے سے قدرت استعمال کرتے ہیں، ہمیں دکھائی کچھ اور دیتا ہے، سنائی کچھ اور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ان فلاں چیزوں سے ہوتا ہے۔ اب اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھنا ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی آنکھوں کے اوپر یقین کرتے ہیں یا میری بات پر یقین کرتے ہیں، بس اتنا سے امتحان۔ مگر اس امتحان میں اچھے اچھے فیل ہو جاتے ہیں، جو محنت کریں گے وہ پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم محنت کر کے اپنے دلوں پہ یقین مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ جو محنت کرے گا آپ سب کی نیت ہے، میری نیت اللہ قبول فرمائے، اللہ کے رسول